من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 161 سے 163 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مرے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ کچھ مہلت دیے جائیں گے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، الرحمن الرحیم، وہ بے حد مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سب سے اچھی بات اور سب سے اچھا قول وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا عمل اس بات پہ جو کرنے کا ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، وہ سب سے بہترین ہے۔ ہر جمعے کے خطبے میں یہ سنتے ہیں نا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، اور اس پر عمل پیرا کیسے ہونا ہے، وہ بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور جو اس کا انکار کرتا ہے تو وہ ادھر بھی بہترین نہیں ہے، اور آخرت کی کامیابی تو ناممکن ہے نا اس کے لیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، اور میری نبوت جس یہودی اور عیسائی کے پاس پہنچ جائے، حالانکہ وہ انبیاء کو مانتا ہے، اور وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا، تو الا حرمہ اللہ علیہ الجنہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ یعنی آخری دین، دین اسلام، قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ بنیادی چیز ہے۔ جو شخص اس سے محروم ہے وہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین کفروا، سابقہ آیات میں اہل کتاب کی باتیں آئی تھیں کہ ان کو علم بھی ہے، اور یہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ جو تورات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، وہ اپنے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو وہ سمجھتے تھے اور یہ بات علی الاعلان کہا کرتے تھے کہ اس دور میں جو موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانے گا، نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہے، نہ ہی وہ جنت میں جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، جو ان کو ماننے والے تھے ان کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اور انجیل کو نہیں مانتا، نہ وہ ہدایت یافتہ ہے اور نہ ہی وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ یہی ہے نا۔ اب اسی تورات و انجیل میں آخری نبی کی نشانیاں بھی اور آخری کتاب کی حقانیت بھی ذکر کر دی گئی۔ اب ان کی زبان سے یہی باتیں اللہ نے نکلوائیں، اور یہ کہا کرتے تھے، ہم پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہا ہے نا انہوں نے کہا جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی جا ہی نہیں سکتا، جنت بنی ہمارے لیے، داخل ہی وہی ہوگا جو عیسائی ہوگا یا یہودی ہوگا۔ اب عیسائی اور یہودی کس کو کہتے ہیں؟ جو تورات و انجیل کو، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے۔ اب اسی تورات و انجیل میں اور انہی نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ دعوت دے کے گئے ہیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بات کو ماننا ہے، ان پہ جو احکامات اسلام نازل ہوگا اس کو ماننا ہے۔ اور پھر اللہ نے عملی طور پہ بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، وہ اس دین کو مانیں گے، کلمہ پڑھیں گے اور اسی پہ چلیں گے وہ سارا۔ تو اس کے باوجود بھی نہیں، جو اس کو نہیں مانتا نا، جو ایمان نہیں لاتا، تو پھر وہ تورات کو بھی نہیں مان رہا، اور آج کے وقت میں وہ انجیل کو اور سابقہ انبیاء کو بھی نہیں مان رہا۔ تو فرمایا جس نے اس کفر کی حالت میں زندگی بسر کی، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور موت کا وقت ان کے پاس آ پہنچا اور وہ مر گئے کفر کی حالت کے اندر ہی،
کفر کی حالت میں مر گئے تو اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، مرنے سے پہلے ان کے پاس چانس تھا، وہ توبہ کرتے اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سابقہ آیات میں ہی، ہم نے پڑھا پچھلے سبق میں ہی. لیکن اگر وہ مر گئے اور توبہ نہیں کی، انہوں نے اسلام نہیں لائے، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا اولئک علیہم لعنۃ اللہ، ان کے اوپر اللہ کی پھٹکار ہے. اب اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے کہ بعدا عن الرحمہ، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جس پر اللہ کی پھٹکار ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے. وعلیہ غضب، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کیا ہوتا ہے؟ غضب اور غصہ اور ناراضگی ہوتی ہے. اور تیسری بات جو قرآن میں لعنت کا مفہوم ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے وہ آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. تو اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے. یعنی فرشتے بھی ایسے بندے کے اوپر کہ جو جس پر اللہ لعنت کرتے ہیں، فرشتے بھی اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں. جس کے لیے اللہ ذکر خیر کرتے ہیں اس کا، فرشتے بھی اس کا کیا کرتے ہیں؟ ذکر خیر کرتے ہیں. والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اب تمام لوگوں کی کیسے لعنت ہے؟ چلیں مومن تو ہے، اللہ کو مانتے ہیں، تو اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے تو وہ بھی اس پہ لعنت کریں گے. یہ مومن ہے، صاف سی بات ہے، یہ ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ایک مومن ہے اللہ اس پہ لعنت کر رہا، کہتا نہیں یہ مرحوم ہے جی. اگرچہ ہمارے دور میں ایسا چل رہا ہے، ہمارے دور میں ایسا چل رہا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ حالت اعلانیہ شرک میں، ایک یہ ہے کہ جس کے بارے میں علم نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ یہ اعلانیہ شرک پہ مرا ہے، ایک یہ ہے کہ یہ دین اسلام کو نہیں مانتا تھا، یہ قادیانی مردائی تھا، یا یہ ہے کہ یہ غیر مسلم یا کسی بھی اور دین کے ساتھ اس کا تعلق تھا. اس کے بعد بھی ایسے جملے مل جاتے ہیں جی اللہ اس پہ رحمت کرے، اللہ اس کو غریق رحمت کرے. حضرت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے غریق رحمت کا لفظ نہیں بولا. علیہم اولئک علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے. والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے. اور اللہ اس پہ لعنت کر رہا ہے اور کہتا ہے اللہ جی نہیں تسی یہ جملہ اپنا واپس لو، اس کو غریق رحمت کرو. تو یہ اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے. اس لیے آگے ہم سورۃ توبہ میں پڑھیں گے اللہ نے ناجائز اور حرام کر دیا. فرمایا کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ جو مشرک اس دنیا سے مر جائے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرے. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ اس کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اہل ایمان تو کرتے ہیں. دوسرا اس کا مفہوم مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ والناس اجمعین، یہ کافر ایک دوسرے کے اوپر بھی لعنت کریں گے. جس طرح کہ سورہ احزاب میں بھی ذکر کیا گیا نا کہ جب یہ بہکنے والے اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کو، کسی دوسرے کے طریقے اور سنت کو اونچا کرنے والے، جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا نا تو یہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے. اللہ ہاؤلا یضلون، اس بدبخت کو پکڑ، اس نے مجھے گمراہ کیا. وہ کہے گا اللہ میں نے تو نہیں، یہ خود ہی گمراہ ہوا ہے، یہ خود ہی گمراہ ہوا. آگے بھی ہم تھوڑے آگے آ رہا ہے یعنی اگلی آیات میں بھی، تو وہ برات کا اظہار کریں گے تو ان کے اوپر، یعنی یہ کافر بھی ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے کہ وہ ایک دوسرے کو سبب بنائیں گے کہ تیرے بہکنے کا، یعنی میرے بہکنے کا تم سبب بنے ہو، تو اس وجہ سے وہ اس کے اوپر بھی پھٹکار کریں گے. تو یعنی کافر کافروں کے ہاں بھی ملعون ہوں گے، مومنوں کے ہاں، اللہ کے ہاں، فرشتوں کے ہاں تو ملعون ہے ہی ہے، ان کے اوپر لعنت ہے، لیکن وہ اپنے اہل کفار جو ہے نا ان کے ہاں بھی وہ ملعون ہے. اس لیے جو دینی دوستی ہے نا یہ ہمیشہ خیر پر مبنی ہوتی ہے، اگرچہ اس میں کوئی رشتہ داری نہ بھی ہو. اور اگر وہ گناہ کے اوپر یا معصیت اور نافرمانی کے اوپر کوئی تعلق بنایا اور نبھایا جا رہا ہے، چاہے وہ قریبی رشتہ داروں میں ہو یا اس سے ہٹ کر ہو، تو وہ اس دنیا میں بھی حسرت و ندامت کا سبب بنتا ہے اور آخرت میں بھی ندامت و ذلت کا سبب بنے گا کہ وہ ایک دوسرے کو کہیں گے کہ اللہ یہ میرا دوست تھا، اس نے مجھے گمراہ کیا، میں اس کی بات مانتا تھا، اس کے پیچھے چلتا. جس طرح نبی علیہ السلام نے تو وعدہ کیا نا دوست بنانے سے پہلے دیکھ لو میں خالل، تمہاری دوستی ہو کس سے رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوست اللہ سے دور ہو اور تمہیں بھی اللہ سے دور کر دے. تو اس کو دیکھنا چاہیے. تو قیامت کے دن یہ ساری دشمنیوں کے اندر الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ سارے دشمن بن جائیں گے الا المتقین، سوائے جو متقی ہیں، تقوی کی بنیاد پر جو ہوا ہے وہ قیامت کے دن بھی دوست ہوں گے اور انبیاء کا ساتھ ہوگا. آپ نے پڑھا وہ آیت سن رکھی ہے نا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس پہ عمل کیا، تو قیامت کے دن یہ انعام یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے. وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. رقابت ہے، رشتہ داری ہے ان کے ساتھ. کیا تعلق ہے؟ صرف دین کا تعلق ہے نا، تو یہ قیامت کے دن بھی برقرار ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے، تعلق کفر کی بنیاد پہ کٹے ہوئے، گناہ اور معصیت کی بنیاد پہ کٹے ہوتے ہیں، تعلق اور دوستی کی بنیاد یہ ہے، تو پھر یہ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے اوپر کیا کر رہے ہوں گے؟ لعنت و پھٹکار کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف گواہ بنے کھڑے ہوں گے اللہ اس نے مجھے گمراہ کیا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں، جہنم میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، اور پھر ان سے عذاب کے اندر تخفیف
نہیں کی جائے گی۔ یہ مختلف مواقع ہیں، کبھی یہ فرشتے سے بنا دو یا مالک، فرشتہ جو جہنم کا دروغہ ہے نا اس سے کہیں گے کہ جاؤ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں ویسے ہی ختم کر دے، فرمایا جاؤ ان کو کہو کہ آج کے بعد ختم ہو ہی نہیں سکتے، تم نے اسی حالت میں رہنا، یعنی موت نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ ہمیں ایک دن ہمارے عذاب کے اندر تخفیف کر دی جائے، فرمایا لا يخفف عنهم العذاب، آج عذاب میں تخفیف نہیں ہے بلکہ ہر آنے والا لمحہ وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہونے والا ہے۔ تو ولا هم ينظرون، اور وہاں مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ مہلت دو معنوں میں، ایک یہ ہے کہ اپنے عمل کو درست کر لینا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دوبارہ زندگی ملے اور پھر وہ اس کو ٹھیک کر سکتے، یہی زندگی ہے۔ بعض لوگ ندانی میں اور حماقت میں یہ کہتے ہیں اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ، بھائی اللہ نے ناانصافی پہ فیصلہ کرنا ہے، اس نے عدل پہ فیصلہ کرنا ہے، اگر دنیا میں تم عدل پہ قائم نہیں ہوئے تو آخرت میں کہاں ہوگے؟ آخرت میں تو چانس ہی نہیں ہے، یہ موقع ہی نہیں ہے۔ ادھر اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے، ادھر اپنے آپ کو درست کر کے جانا ہے، اس پیشی سے پہلے اپنے معاملات درست کرنے، وہاں تو لیول کیا جائے گا، برابر کیا جائے گا، نہ کہ وہاں موقع فراہم کیا جائے گا کہ حضرت آپ کو یہ اتنا موقع دے رہے ہیں آپ یہ کر لو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اسی کے اندر، اسی دنیا میں یہ مہلت کا وقت ملا ہے، جب یہ ختم ہو گیا تو پھر اور کوئی مہلت نہیں ہوگی، ولا هم ينظرون، وہ کسی صورت میں نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو اس میں ذکر کیا گیا وہ وہی بات ہے کہ جو سابقہ بات ہے لا يخفف عنهم العذاب، اسی کی تاکید ذکر کی گئی کہ جب وہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے نا، پھر یہ نہیں ہوگا کہ کوئی پل تخفیف کے اندر، بس اوقات بڑے سے بڑا بھی جابر سزا دے رہا ہے نا اس کو، تو سزا دیتے ہوئے بس اوقات اس کو رحم آتا ہے کچھ پل کے لیے، ہے نا، وہ اس پہ سزا میں تخفیف کر دیتا ہے یا سزا روک دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جہنم میں ایسی صورت نہیں ہوگی، ولا هم ينظرون، وہاں کوئی مہلت، کوئی رحم دلی والا معاملہ، ایسی چیز نہیں ہوگی۔ یہ ساری باتیں ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آج ان باتوں پہ غور کر لیا جائے اور اس کو سمجھ لیا جائے اور بے دینی چھوڑ کے دینداری کی طرف آیا جائے۔ اور آگے جو بنیادی چیز ہے لوگوں کے جنت یا جہنم کے فیصلے میں، وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے، وہ عقیدہ ہے۔ تو فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ سمجھ لو کہ تمہارا معبود کیا ہے؟ ایک ہی معبود ہے۔ جب سر ایک سے علاوہ کسی دوسرے کے در پہ جھکنے والا ہے نا، تو وہ رب کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اور باقی معاملات کے اندر وہ اتنے بڑے معاملے میں اللہ کا حق غیروں میں تقسیم کر رہا، باقی معاملات میں وہ کہاں اچھا ہوگا؟ جہاں اس کا مفاد ہوگا اچھا ہوگا، جہاں نہیں ہوگا نہیں ہوگا بھائی، جہاں اس کی خواہش ہوگی مان لے گا، جہاں خواہش کے مخالف آ جائے گا نہیں مانے گا اس کو۔ جب وہ اللہ کے سامنے ہی جھکنے والا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے، کمی ہے کوتاہی ہے، ہر خوشی غمی کے موقع میں وہ اپنے رب کے سامنے آنے والا ہے، اس پہ توکل کرنے والا ہے، پھر اس کی طرف سے جو بھی حکم آئے گا وہ مانے گا، جو بھی حکم آئے گا۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے دعوت کے انداز میں نا، آپ یہ قرآن پاک پڑھیں تو سچی بات یہ ہے انداز بدل جاتے ہیں۔ بس اوقات یہ ہوتا کہتے ہیں توحید دا مسئلہ نہیں چھیڑنا، توحید دا مسئلہ چھیڑا ساڑھی کو گال ہی نہیں سنے گا۔ حضرت باقی سارے معاملے ان کے ٹھیک کر لیں، سارے معاملے ان کے ٹھیک کر لیں، اگر ان کی توحید نہیں ہے تو وہ ساری عارضی چیزیں ہیں، وہ ساری عارضی چیزیں ہیں، وہ حقیقی طور پہ وہ ٹھیک ہوئے ہی نہیں ہیں۔ جو اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ تمہارے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حکمت پر مبنی باتیں، اور حکیم اور دانا کون تھا؟ آپ نے 13 سال پتھر میں کہا تھے، آپ کہتے چلو چھڑو یار، پہلے ان کو یہ سکھاتے ہیں شراب حرام ہے، فلاں یہ ہے، فلاں احکامات تو آئے ہی سارے مدینے میں ہیں۔ تو بنیاد یہ ہے، اور قرآن پاک کو پڑھیں گے تو احکامات، اب یہ سورہ بقرہ دیکھ لیں کون سی چیزوں کو ذکر کیا جا رہا ہے، آگے جتنے بھی سابقہ قوموں کی باتیں ہیں، یہ مکی صورتیں جتنی ہیں ان میں کس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے؟ سب سے زیادہ جس مسئلے کو ذکر کیا ہے وہ توحید ہے۔ جب انسان کی ڈائریکشن درست ہوگی نا، سمت درست ہوگی، وہ 2 قدم چلا ہے تو پھر بھی جنت کی طرف گیا ہے نا، وہ 4 میل چلا ہے تو پھر بھی جنت کی طرف گیا ہے، جو جتنا بھی چلا ہے تو جنت کے راستے پہ نا۔ ایک بندہ جنت کے راستے پہ ہے نہیں لیکن دوڑ رہا ہے، عمل اس کے بڑے ہیں اس کے پاس، لیکن وہ راستہ ہی صحیح نہیں ہے اس کے پاس، تو کیا فائدہ دیں گے اس کو؟ اس لیے یہ بنیاد ہے۔ اور بنیادی چیز میں اس میں کیا ہے کہ بھائی قرآن پاک پڑھیں، اس کو سادہ سے انداز میں اگر آپ ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، یہ بنیاد ہے۔ یہاں آ جاؤ، اہل کفار اور اہل کتاب کو بھی جب دعوت دی گئی نا تو کہا گیا تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے ہاں بھی وہ چیز حرام چھوڑ دو ان کو، فرمایا نہیں، آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک چیز ہے، کیا کہ اللہ نعبد الا اللہ، تورات، انجیل، موسیٰ و عیسیٰ اور دیگر انبیاء اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک، ان سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عبادت صرف کس کی ہے؟ ایک اللہ کی۔ آؤ یہاں ہم کٹھے ہو جاتے ہیں، جب یہاں کٹھے ہو جائیں گے نا پھر آگے مواقع مل جائیں گے اصلاح کے اور باقی معاملات درست ہو جائیں گے، اور جب یہاں کٹھے نہیں ہوں گے تو باقی دوسرے معاملات میں وہ کٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ، یہ بات سمجھو تمہارا معبود صرف ایک ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ الرحمن الرحیم، وہ بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور سیاق و سباق کے اعتبار سے
کہ رحمان اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، رحیم ہونے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ توبہ کا جو کنسیپٹ اس نے دیا نا سابقہ آیات میں پڑھا ہم نے، تو اس کے اندر بھی اس کا کوئی شریک، یعنی توبہ کا کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ انج بھی توبہ قبول ہو جائے گی، فلانے دی بھی ہو جائے گی، فلانے دی بھی ہو جائے گی۔ اللہ فرمایا فاولئک، یہ وہ لوگ ہیں اتوب علیہم، جن کی میں توبہ قبول کروں گا، جن میں یہ صفات ہوں گی، کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور طریقہ۔ یہ جو ذکر کر دیا گیا کن کی توبہ قبول ہونی ہے، کن کی ریجیکٹ ہونی ہے، کون جنت کون جہنم، اس کے اندر بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ نہیں کہیں گے فلاں کے اختیار سے جہنم میں چلا جائے گا، فلاں کے اختیار سے جنت میں چلا جائے گا، یا بچ جائے گا، یا بخشوا دیں گے، معاف کر دیں گے، اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنا اور اس کے موافق اپنے اعمال کو جانچتے رہنا، پرکھتے رہنا، ٹھیک ہے، تاکہ اگر کہیں کمی کوتاہی ہے تو انسان کو درست کرنے کا موقع مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو قرآن و سنت ہے صحیح معنوں میں اس کا فہم اور اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔